الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس ساری کائنات کو دو چیزوں سے باندھ رکھا ہے۔ ایک چیز حرکت ہے اور ایک چیز سکون ہے۔ یہ کل دنیا انہی دو چیزوں پہ چل رہی ہے کہ بعض چیزوں میں حرکت پائی جاتی ہے اور بعض چیزوں میں سکون پایا جاتا ہے، اور عقل انسانی ان ساری چیزوں کی پابند ہے، اور لوگوں نے مل کے جو بات طے کر لی ہے بس وہ ایک قانون بن گیا ہے، اور شریعت نے بھی اس قانون کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کل کائنات میں ہر چیز کا اصل مقصود راحت اور آرام ہے، اور وہ چیزیں جو اس راحت اور آرام میں رکاوٹ بنتی ہیں ان چیزوں کا ہٹا دینا یہ انسان کی عقل ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو جانوروں میں بھی یہی چیز ہے، اور جانور بھی راحت اور آرام چاہتا ہے، اور انسان جو راحت اور آرام چاہتا ہے اس کا حصول بنسبت جانور کے زیادہ دشوار ہے، اور جو دفع مضرت تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا یہ جانور کے لیے جتنا آسان ہے اتنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو جب مقصد زندگی کا راحت اور آرام ٹھہرا تو عقل انسانی بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی جانوروں کی زندگی سے بدتر اور زیادہ مشقت والی ہے۔ تمام دنیا کے انسان اور جانور تین چیزوں میں راحت اور آرام چاہتے ہیں۔ کھانے میں آرام چاہتے ہیں، جانور آسانی سے کھا سکتا ہے بنسبت انسان کے، اور محض عقل کی بنیاد پر ہی کھانا ہے، تو پھر سب سے اچھے دنیا میں کھانے والے چائنا کے لوگ ہیں۔ اب اس پہلی چیز میں فرق کر لیں، جانور ہے جو جی چاہے کھا لے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ انسانوں پر بھی پابندی اٹھا دے کہ جو تمہارا جی چاہے کھا لو، تو کا پابندی تم پہ کوئی نہیں ہے۔ عوام کا پیسہ لوٹ کے تم کھا لو یہ عقلاً ٹھیک ہے، اس لیے کہ عقل کہتی ہے پیسہ ہوگا تو آرام اور راحت ہوگی، اور عقل انسانی بتاتی ہے کہ اگر تم گیدڑ اور بھیڑیے کا گوشت کھا لو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ بھوک مٹانی ہے۔ تو جو مشقتیں انسان کو کھانے میں پیش آتی ہیں جانور کو نہیں آتی،
شیر ہے چیتا کھا لے، حرام اور حلال کی تو کوئی تمیز ہے نہیں، تو شیر کے لیے، سانپ کے لیے، بچھو کے لیے، چیونٹی کے لیے جتنا کھانا اور غذا کا حصول آسان ہے، انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ بنیاد اگر عقل بنائیں تو عقل انسانی، پچھلی مرتبہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ عقل انسانی کا حال یہ ہے کہ اس چائنا میں 1890 1900 میں بھی یہ سارے جتنے چائنا کے لوگ تھے، جب کسی آدمی کو بادشاہ وقت سزا دیتا تھا، مثلاً پھانسی کی سزا وہ آخری چیز تھی، تو حکم ہوتا تھا کہ اس کی جلد اتار دو، تو حکیم لوگ اس کو جلد اتار کے پھر کسائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، تو بازار میں گوشت بکتا تھا۔ یہ انسانوں کی چانپیں ہیں، یہ انسانوں کی رانیں ہیں، یہ انسانوں کا دماغ ہے، اور یہ قوم یہی بازار سے جا کے خریدتی تھی۔ انسانی دماغ کا سوپ بہت اچھا مانا جاتا تھا، انسانی ران کا گوشت بہت اچھا مانا جاتا تھا، انسانوں کی چانپیں پکتی تھیں، اور انسانوں کی لاشیں جس طرح ہمارے ہاں دمبے بکرے کی اور مرغی کی وہ گوشت ٹنگا ہوا ہوتا ہے، کڑھائی وغیرہ پکاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا تھا۔ اس لیے ان میں اب تک وہ چیز چلی بسی ہے، جس کو چاہو قتل کر دو، قانون کے جو تقاضے ہیں اس کے بعد، اور اسی طرح ہر چیز کھا لو، کیڑے مکوڑے کھا لو۔ پاکی اور ناپاکی کا وہ تصور جو شریعت دیتی ہے، اگر آپ شریعت کے پابند نہیں ہیں تو عقل انسانی بس یہی ہے، اور یہ زیادہ مصیبت ہے بنسبت جانوروں کے، کہ جانور جنگل میں کھلا پھرتا ہے، آزاد ہے، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، خدا کا خوف نہ رہے۔ تو انسانی معیشت میں یہی ہوتا ہے کہ جو چاہو سو کھاؤ، جس کا مال چاہو ہڑپ کر لو، جس زمین پہ چاہو قبضہ کر لو، اور لوگوں کو جہنم اور جنت کا کیا ذکر ہے، موت کے گھاٹ اتار دو، اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بشرطے کہ ایک صابن تمہارے پاس ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا صابن، سب سے اچھا، وہ دو ہیں۔ اس سے بڑا صابن کسی گندگی، کسی ناپاکی، کسی چیز کو دھونے کے لیے تیسرا ہے ہی نہیں۔ ایک صابن ہے پیسہ، مال ہے، اور جو مرضی کر لو، تم 1000 آدمیوں کے بھی قاتل ہو، اگر پیسہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے معاشروں میں۔ اور دوسرا ہے طاقت، عہدہ، اگر طاقت ہے تو جو مرضی کرو اس کائنات میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک اقوام متحدہ ہے، یونائٹڈ نیشنز، اگر وہ تمہیں کہتی ہے کہ یہ ظلم ہے تو اپنی یونائٹڈ نیشنز بنا لیں گے، دوسری بنا لیں گے۔ پوری دنیا مل کر کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، جو جی چاہے ہم کریں، طاقت ہمارے پاس ہے۔ یہ طاقت اور پیسہ ایسے صابن ہیں کہ محلے کی سطح سے، خاندان کی سطح سے لے کے جس سطح تک موجود ہیں، یہ سب کے سب عیب پوش، یہ سب کے سب ستاریت کا کام کرتے ہیں۔ غریب خاندان میں شراب پی لے، سارا خاندان لان تان کرے گا، پتہ ہے کہ امیر آدمی ہے، رات کو بوتل لے کے آتا ہے، پیتا ہے، مگر چونکہ وہ کھانا کھلاتا ہے، مگر چونکہ وہ مشکل وقت میں مدد کر دیتا ہے، تو 10 بوتلیں سر عام بھی بیٹھ کے پیے تو بھی وہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس صابن ہے، پردہ ہے۔ اس لیے کھانا راحت ہے، عقل انسانی کہتی ہے کھانا اصل ہے۔ دوسری چیز عقل انسانی کہتی ہے کہ پینا اصل ہے، پیو تاکہ راحت ملے۔
پیاس ہے پانی پی لو۔ انسان بیچارہ پانی کے اس چکر میں پڑ گیا کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے۔ چلو شریعت بھی ختم ہو گئی تو عام انسان تو یہ سوچتا ہے کہ پانی گندا ہے یا صاف ہے۔ سائنس نے اور مصیبت بنا دی کہ اس پانی میں جراثیم ہوتے ہیں، اس میں نہیں ہوتے، یہ فلٹرڈ ہے، یہ فلٹرڈ نہیں ہے۔ انسان کی عقل نے انسان کو اور مصیبت میں ڈال دیا، اور جانور جو چاہے سو کرے، جہاں سے مرضی پانی پی لے، اور جس چشمے میں منہ ڈال دے اس کے لیے بس کافی ہے۔ اور تیسری چیز شادی اور نکاح ہے۔ جانور کو دیکھو اور انسانوں کو دیکھو، انسان پھر بھی کوئی عمر کا کسی چیز کا لحاظ کرنے کا، جانور کو کچھ نہیں۔ یہ تین راحتیں ہیں جو اصل میں حرکتیں ہیں، اور یہ تین حرکتیں ہیں جو پوری کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ اب ان تین حرکتوں کو عقل ہر اعتبار سے جائز قرار دیتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ تمہارا نکاح کا رشتہ نہیں ہے تو کیا ہوا، تم ہم جنس ہو تو کیا ہوا، اور عقل کہتی ہے کہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو، اس میں کیا ہے، پانی پی لو، شراب پی لو، حلال اور حرام کیا چیز ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ یہ عقل انسانی ہے جو انسان کو عذاب میں ڈالے ہوئے ہے اور جانوروں کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ اس لیول پہ پہنچ کے عقل کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر، یہ اس عقل انسانی کا حال ہے۔ اور آخرت چونکہ ہے نہیں، لہٰذا جو مرضی کرو، کسی نے پوچھنا تو ہے نہیں، کوئی حساب کتاب تو ہے نہیں۔ اس لیے عقل انسانی جو ہے تین چیزیں اور ہیں۔ ایک ہے عقیدہ، یہ عقیدہ عقل انسانی میں نہیں آتا، اور اعمال تو بالکل نہیں آتے۔ روزہ رکھو، بھی روزہ رکھنے سے مجھے کیا فائدہ ہے، زکوٰۃ دو، یہ دوسرے کا فائدہ ہے، میرا فائدہ تھوڑا ہی ہے، اس لیے کہ آخرت ہے نہیں، تو دوسروں کو فائدہ پہنچا کر مجھے کیا آخر فائدہ حاصل ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو مال غیر پر کیوں خرچ کیا جائے، اپنے بچوں پر ہی کیوں خرچ کیا جائے مال، مرتے ہیں تو مریں، جب کمانے کے قابل ہو جائیں تو گھر سے نکال دو انہیں، اس لیے کہ وہ کمائیں اور کھائیں اور زندگی بسر کریں۔ اور اس پیسے سے جو اپنا کمایا ہوا ہے راحت اور آرام حاصل کرنا ہے، اس میں مصیبتیں کیا ہو جاتی ہیں، مشکلات ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسم کے اثرات سے کس طرح بچے، تو عقل انسان کہتی ہے کہ اب کپڑا اوڑھ لو، گرمی لگ رہی ہے تو یہ کپڑا پہنو، سردی لگ رہی ہے یہ کپڑا پہنو۔ عقل انسانی یہاں پر راحت نہیں دیتی، وہ مصیبت سے بچاتی ہے، راحت نہیں دیتی، مشکل سے بچاتی ہے۔ اور دوسری بڑی مشکل چھت کی ہے کہ چھت ڈالو کسی طرح، جانور بھی یہی کرتا ہے، جانور کی بھی کھال کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ جو کھال والے ہوتے ہیں بہت سے، سردی گرمی کا کوئی اثر نہیں، لیکن وہ بھی راحت ڈھونڈتے ہیں، درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس عقل انسانی میں انسان اور حیوان سب برابر ہیں، پوری کائنات اس پر چل رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی راحت کو ڈھونڈو، اور اس راحت اور آرام میں یہ دو چیزیں تمہیں نقصان دیتی ہیں، انہیں ہٹاؤ، انہیں بچاؤ، باقی جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمہیں، بس زندگی کی راحت کو حاصل کرنا ہے۔ اور عقیدے میں کوئی راحت نہیں، اعمال میں کیا ہے، تم نماز پڑھ رہی، اس سے کیا ہو جائے گا، جتنے اعمال ہیں کل کے کل بغیر عقل کے، تقریباً 99% اعمال میں عقل انسانی کچھ نہیں۔ نماز پڑھتے ہو کیوں، بھئی اس لیے کہ اللہ کے ہاں کام آئے گی نا، اب عقل ثابت کرے کہ اللہ کے ہاں کام آئے گی، عقل انسانی میں آتے ہی۔ زکوٰۃ وہ تو آپ سے عرض کیا کہ دوسرے کا نفع ہے، مجھے کیا فائدہ ہے، حج کرنے چل پڑے، بھئی حج کیا ہے، عقل میں آتا ہے تمہارے کہ حج جا کے کرو، چکر لگاؤ، عمرہ کرو، آخرت تو ہے نہیں نا، تو جب نہیں ہے
تو ہندو جو تیرتھ پہ جاتے ہیں، ہندو جو 5 جگہوں پہ اپنا حج کرتے تھے سال میں، ہمارے ہاں ایک جگہ حج ہوتا ہے، سب کی سب باتیں عقل انسانی میں بیکار ہیں، اور رہ گیا عقیدہ۔ تو عقیدے کا حال یہ ہے کہ عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے عقل انسانی کے نزدیک، تو یہ ساری باتیں پہنچ کے صفر ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے الحاد کی بنیاد۔ اس لیے مسلمان اس سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ یہ سچ اور جھوٹ عقل کہتی ہے یہ بھی کچھ نہیں، کہتی ہے سچ بول کے تمہیں کیا فائدہ، تم نے چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، پیسے آ گئے، اب سچ کیوں بولتے ہو؟ صاف کہو کہ میں نے نہیں کی، کاغذوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جتنی مرضی اس کے خلاف شہادتیں آ جائیں، کاغذات کچھ ثابت ہی نہیں کر سکتے، وہ تو پہلے سے ہی ہے۔ تو جھوٹ بولنے میں نفع ہے، جھوٹ بولنے میں پلاٹ مل جائے گا، جھوٹ بولنے پہ اولاد کے لیے کچھ چھوڑ مرے گا۔ عقل کہتی ہے یہ اچھی بات ہے، کر لو، کوئی حرج نہیں۔ وہ کہتی ہے جوا کھیلو، آج لگ رہے ہیں تو کسی دن 5 پلٹے گا، تمہیں مل بھی جائیں گے۔ عقل انسانی فیصلہ نہیں کرتی کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے، وہ کہتی ہے جو موقع ملے کرو، سچ بولنے میں نفع ہے سچ بولو، برائی میں نفع ہے برائی کر لو۔ نواب صاحب باغ دیکھنے گئے، سبزی لگی ہوئی تھی، دیکھتے رہے، بینگن پسند آ گئے اور فرمایا بینگن کتنی اچھی چیز۔ جو مصاحب تھے ساتھ انہوں نے کہا جی بینگن کے تو کیا کہنے حضرت، اس کا رنگ دیکھیں، اس کی چمک دیکھیں، اور سبحان اللہ سر پہ جو تاج ہے آپ اس کا اندازہ لگائیے، اور اس جیسی سبزی دہی میں مل کے پکے کیا کمال کی چیز ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا آج پکانا لیں، باورچی بھی حاضر تھا، اس کا حضور جب چائیں پکا لیتے ہیں، اس نے کہا کل بینگن پک کے آ گئے، پسند آیا تھا، ضرورت سے زیادہ کھا لیے، اس سے اگلے دن کہنے لگے کہ یار بینگن تو بہت خراب چیز ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، جسم جلتا ہے۔ اسے کہا حضرت آپ اس کو دیکھیں، کالا بھجنگ کتنا خراب، اس کی شکل دیکھیں، اس کا رنگ دیکھیں، رنگ تو گلابی ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، یہ ایسا جہنم کا جلا ہوا، اور سر پہ دیکھے تو پھانسی لٹک رہی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی سچ۔ کسی نے پوچھا کہ اے میاں تم اس دن تو کہہ رہے تھے تاج اس کے سر پہ ہے اور آج پھانسی ہے، اور اس دن ایسا رنگ اور آج ایسا رنگ، تو اسے کہا نوکری نواب صاحب کی کرنی ہے کہ بینگن کی کرنی ہے؟ بات اتنی سی ہے۔ عقل انسانی کہتی ہے سچ فائدہ مند ہے بولو، جھوٹ فائدہ مند ہے وہ بول دو، گواہی سچی ہے تو کیا، اور گواہی جھوٹی ہے تو کیا۔ اگر کہیں بس نہیں چلتا تو جبر کر کے گواہی لے لو، پھر کیا ہو گیا؟ جہنم خریدی اور جہنم کمائی تو کیا ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ نہیں، یہ عقل انسانی ہے، اور انسانی عقل میں بدترین عقل وہ معاش کی ہے۔ معاش کی جو عقل ہے نا، اس سے بدتر کوئی۔ معاش کی عقل میں حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، پیسہ آتا ہے بس آئے، میری ضروریات پوری ہوں، حلال سے آتا ہے تو کیا پرواہ ہے، اور حرام سے آتا ہے تو کیا پرواہ ہے۔ اس لیے معاش کی عقل سب سے بدتر عقل، اور وہ جو معاش کے علاوہ عقل انسانی ہے، وہ عقل انسانی کچھ اور ہے، وہ عقل انسانی جو اللہ دعوت دیتا ہے، اور وہ عقل انسانی جو خاص حصہ ہوتا ہے خاصان خدا کا، وہ چیز اور ہے۔ عقلوں میں فرق ہے، بچے کی عقل اور ہے، بچہ ضد کرتا ہے تو اور ہے، بڑا ضد کرتا ہے تو اور ہے۔ اکبر بادشاہ کے باپ ہمایوں
وہ جلدی انتقال کر گئے، اور اکبر جب پیدا ہوا تھا تو ان لوگوں کے ہاں رسم تھی کہ بیٹے کی پیدائش پہ کوئی چیز کھلاتے تھے سب کو۔ ہمایوں نے لکھا ہے کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میرا بیٹا سفر کے دوران پیدا ہوا جبکہ میں تخت سے محروم ہو چکا ہوں، شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو گیا تھا اور یہ بھاگ رہا تھا ایران، تو سندھ میں عمر کوٹ سے گزر رہا تھا، وہاں بیٹے کی پیدائش۔ تو اس سے کہا میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پہ غور کیا تو میں نے مشک، ایک خوشبو رہ گئی تھی تھوڑی سی، وہ دوستوں میں تقسیم کی، اور میں نے کہا دوستو اس وقت تو یہی ہے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کا ذائچہ بنایا۔ یہ جتنے علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، یہ سب اصلاً انبیاء علیہ السلام سے چلے۔ بیٹے کا جب اس سے ذائچہ بنایا تو اچھل پڑا۔ اس کا ایک دوست کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چیز کوئی رکھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اور اس کے گرد گھوم رہا تھا ہمایوں، اور دونوں انگلیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور ڈانس کر رہا تھا، ناچ رہا تھا۔ میری نظر پڑ گئی کھڑکی سے، میں نے دروازہ جب کھلوایا اندر گیا، میں نے کہا یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے میرا بیٹا کتنا بڑا آدمی اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے اس کے ستاروں کو دیکھا ہے، اس جیسا بادشاہ ہندوستان میں آئے گا نہیں۔ اور وہی ہوا۔ اکبر کو جب موت ہوئی باپ کی تو 12-13 سال کا تھا، 13 سال کا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ کون بناتا تھا؟ اکبر کے جو لوگ تھے ان میں بڑے دانا لوگ بھی تھے، ان میں سے ہمایوں کے دوستوں نے اکبر کو بٹھا دیا اور کہا 12-13 سال کا ہے تو کیا ہوا، سلطنت ہم سنبھال لیں۔ اکبر جب بڑا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ حکومت چلانے کے لیے سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور چیز یہ ہے کہ ہم اپنی کابینہ کے علاوہ عقل مندوں کو بلائیں اور عقل مند لوگ مشورہ دیا کریں کہ اس موقع پہ یہ کرنا ہے اور اس موقع پہ یہ کرنا ہے۔ اس نے 9 آدمی جمع کر لیے، انہیں کہتے تھے 9 رتن۔ رتن ہندی زبان میں کہتے ہیں بہت قیمتی پتھر، جیسے ہیرا، جیسے یاقوت، تو جو بادشاہ انگوٹھی میں لگایا کرتے تھے، تو اس نے 9 رتن جمع کر لیے۔ ان 9 رتنوں میں ایک یہ فیضی بھی تھا، ابو الفضل بھی تھا۔ تو اس نے اکبر سے کہا کہ اکبر، اصل چیز وہ طاقت ہوا کرتی ہے اور اپنی استقامت ہوا کرتی ہے، یہ عقل انسانی دھوکہ دے دیتی ہے، اور عقل سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ ہر آدمی کے یکساں نہیں ہوتے۔ بچے کی عقل اور ہے، بڑے کی عقل اور ہے، بوڑھے کی عقل اور ہے۔ تو اکبر نے پلٹ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ مجھے تو کہ دشمن کے مقابلے میں کیا چیز کام آتی ہے؟ اس نے کہا کہ تحمل، صبر۔ اکبر ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کہو تیر، تلواریں، نیزے۔ اس نے کہا حضرت جب وہ چلائے گا نا تیر اور تلوار تو اس میں بھی تو عقل ہوگی تو چلائے گا نا، تحمل ہوگا تو برداشت کرے گا نا کہ دشمن کو کہاں مارنا ہے۔ ایسے دانا لوگ بھی تھے۔ اکبر نے ایک دن سب اس کے دربار میں رہتے تھے، پوچھا کہ ضد کس کی اچھی ہوتی ہے؟ انہوں نے تلقین کی تھی کہ ڈٹ جائے۔ اس نے کہا ضد، ڈٹ جانا کس کا اچھا ہوتا ہے؟ تو جس سے پوچھا تھا اس نے جواب دیا اور اس نے کہا کہ ہٹ، ضد 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے راج ہٹ، بادشاہ ضد کر لے۔ ایک ہوتی ہے تریا ہٹ، عورت ضد کر لے۔ اور ایک ہوتی ہے بال ہٹ، بچہ ضد کر لے۔ اکبر نے
ترنگ میں کہا کہ راج ہٹ جیسی ہٹ بھی کوئی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جان کی امان ہو تو حضرت بال ہٹ سے بری ہٹ کوئی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا راج ہٹ کے مقابلے میں بال ہے کیا چیز، بچہ اس کی یہ کیا ہوا؟ اسے کہا بھی کر لیتے ہیں تجربہ، آپ راج ہیں اور میں بال بن جاتا ہوں، میری ہٹا پوری کر دیجئے۔ اکبر نے کہا چلو۔ وہ جلدی سے زمین پہ گرا اور لاتیں مارنے لگا، رونے لگا، چیخنے لگا۔ اکبر بادشاہ نازک مزاج باپ آخر بن گیا تھا، ایکٹنگ کی اور ایکٹر بن کے نیچے اترا اور سمجھانے لگا میرے بچے کیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اسے کہا ابا ایک چیز ہے۔ اب اکبر بار بار پوچھے، آخر بولا اور کہنے لگا کہ ابا ایک ہاتھی منگا دیں۔ اس کا جاؤ میرے بیٹے کے لیے ہاتھی لے کے آؤ۔ ہاتھی آ گیا تو پھر رونے لگا۔ اس نے کہا اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ابا بڑا ہاتھی منگا دے۔ اس نے کہا بڑا ہاتھی لاؤ۔ اب وہ آیا پھر روئے۔ اس کا اب کیا؟ اس کا سب سے بڑا ہاتھی۔ اب سب سے بڑا ہاتھی آیا، بچہ کھیل رہا ہے، اکبر دیکھ رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر رونے لگا۔ اس کے میرے بچے اب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ابا ایک بڑا ڈھول منگوا دے۔ اب ڈھول بھی چھوٹا بڑا سب سے بڑا ڈھول آیا اور اکبر کا رنگ اڑ گیا کہ اب کہے گا کہ ابے ڈھول پہ بیٹھ کے ہاتھی پہ بیٹھ کے ڈھول بجا تو میری عزت کیا رہے گی؟ تو کہنے لگا ابا ایک کام کرے۔ اس کا ہاں میرا بچہ بتاؤ کیا کام کرے؟ رنگ اڑا ہوا۔ اس نے کہا ابا اب اس ہاتھی کو اس ڈھول میں داخل کر دے۔ اکبر ہنس پڑا، کہنے لگا سچ کہتے ہو، راج ہٹ ایسے ہی ہوتی ہے۔ بچے ضد کرتے ہیں نا، بچوں کی ضد ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہ عقل انسانی ہے، اور عقل انسانی محض سچ اور جھوٹ کچھ نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے نہ سچ اچھی چیز ہے نہ جھوٹ بری چیز، جو تمہیں نظر آتا ہے وہ کرو بس۔ یہ عقل انسانی انسان کو خیر اور شر بھی اس پہ تمیز نہیں سکھاتی۔ یہاں پہنچ کے عقل کا فرق جب سمجھ میں آ جائے کہ بچے کی عقل کیا ہے اور باپ کی عقل کیا ہے اور چھوٹے کی عقل کیا ہے اور بڑے کی عقل کیا ہے، اس عقل میں جو تجربہ شامل ہو جاتا ہے نا، وہ تجربہ جو عقل میں شامل ہو جاتا ہے وہ عقل، اور دوسری عقل جو انسان کو ٹھوکر کھا کے آتی ہے اور زمانہ سکھاتا ہے، اس عقل کا تو جواب ہی نہیں۔ جو عقل ٹھوکر کھا کے ملتی ہے نا، اور جو عقل پیسہ ڈبو کے ملتی ہے، اس عقل کا تو جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ گزرا ہوا ہوتا ہے نا، پتہ ہوتا ہے کہ عقل انسانی نے کیا کیا تھا اور میرے ساتھ پھر کیا ہوا تھا۔ اس عقل کے علاوہ ایک عقل ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں عقل معاد، آخرت کی عقل۔ یہ ہے وہ عقل معاد، شریعت اس پہ لاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ انسانی عقل بچوں کی عقل ہے، یہ انسانی باتیں بچوں کی باتیں۔ بچے کو ڈھول اور ہاتھی کے کھیل سے ہی فرصت نہیں، چھوڑو ان چیزوں کو اور اصل عقل کی طرف آؤ۔ اور یہ عقل جو ہے وہ پھر اللہ دیتا ہے اپنے ان خاص دوستوں کو جن کی بنیاد پر آخرت چلتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے یہ فرض قرار دے دیا، اور ساری عقل آخرت کی بنیاد صرف ایک بات ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ اللہ ہے، قیامت ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور صرف اس کا سچا ہونا کافی نہیں، سچا کبھی کافر بھی ہوتا ہے۔ اس سچائی کے ساتھ دو ٹیک اور لگے ہوئے تھے۔ ایک یہ کہ اس نے دعویٰ کیا، اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب ہوئی نا بات، ابھی اس کی کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ پھر اللہ انبیاء علیہ السلام کے لیے معجزات بھیجتا ہے، اور اللہ عالم امر کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔
الا لہ الخلق والامر، اللہ نے کہا امر کی دنیا بھی میری ہے اور خلق کی دنیا بھی میری ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے، تفسیروں میں لکھا ہے، سورہ النحل کی تفسیر دیکھنا جس میں، اور الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کی تفسیر دیکھیں جہاں مفسرین کہتے ہیں کہ جو شخص عالم خلق اور عالم امر میں فرق نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے۔ عالم خلق اور ہے، عالم امر اور ہے۔ امر میں زمانہ نہیں، امر پہ فناداری نہیں ہوتی، اس لیے عالم خلق اور ہے، عالم خلق میں ہم ہیں۔ عالم امر، مولانا روم نے مثنوی میں 3 شعر کہے ہیں پر غضب کے کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے آئے تھے اور رسیاں پھینکی اور اژدہا بن گئے اور سانپ بن گئے، اور ادھر سے ایک لاٹھی پھینکی گئی اور لاٹھی نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ عالم خلق تھا اور رسیاں تھیں، اور وہ عالم امر تھا، عالم امر نے عالم خلق کو ایک لمحے میں مٹا دیا۔ پھر مولانا اگلے شعر میں کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مثنوی پڑھو، کسی استاد سے پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے زندگی حقیقت میں ہے کیا اور شعور ہے کیا۔ پھر مولانا کہتے ہیں کہ جتنے ڈاکٹر اور طبیب تھے سب علاج کرتے رہے اس لیے کہ موت سے بچائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے اور پھونکا اور مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ وہ سارا عالم خلق تھا، یہ عالم امر سے تھا، عالم امر سے خود پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے مریم کے لیے کہا کہ تمہارا بیٹا کن فیکون سے پیدا ہو جائے گا، وہ ہو گیا، اس لیے عالم امر نے خلق کو تباہ کر دیا۔ اور تیسری مثال کمال کی لائیں، وہ کہتے ہیں جاہلیت کے شعراء، شاعری، اشعار کتنے جمع تھے، ایک سے ایک بڑھ کے شعر کہنے والا موجود تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات پڑھ دیں، قرآن نے ساری جاہلیت کی شاعری اور مجموعے کو تلف کر دیا۔ اللہ نے دکھایا کہ وہ جس نے ایک دن کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھا، اس کے چند جملے تمہاری اس دنیا پر غالب آ گئے، اس لیے کہ وہ جملے عالم امر سے تھے اور تم عالم خلق سے۔ تو عقل انسانی عقل معاش ہے، عقل انسانی تجربے کی بات ہے، اور عقل معاش کے بعد عقل معاد جو آتی ہے وہ اور تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ آئندہ۔